خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا دورہ ہے اور اس حوالے سے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ براہ راست لے چلتے ہیں۔ جہاں مٹی زیادہ ہے، ہفتے میں 2 دفعہ یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ سعودی طرز پہ یہ اس کو واش کریں گے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ مٹی کو لاہور میں سے منیمم کرنا ہے۔ سڑک کو خالی دھونا مقصد نہیں ہے، سپرے جب آپ کرتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ جو کرتے ہیں، تو مٹی 1 گھنٹے بعد خشک ہو کے دوبارہ وہیں کی وہیں رہتی ہے، تو ڈسٹ کا ایلیمنٹ وہیں پہ ہے۔ تو ڈسٹ کو ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے، اس کے لیے شہری بھی جو اپنا رول کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ اپنے گھر کے ارد گرد آپ ڈسٹ جتنی کم کر سکتے ہیں کر دیں، لیکن جو مین سڑکیں ہیں اس کے اوپر LWMC ہفتے میں 2 دفعہ سڑکیں دھوئے گی، جہاں ضرورت پڑے گی 3 دفعہ دھوئے گی، اور مین ٹارگٹ یہ جیل روڈ، مار روڈ، مین بلیوارڈ کی جگہ، فیروزپور روڈ، آپ کا شہر، آپ کی سرکل روڈ، ملتان روڈ، آپ کی تمام وہ روڈز جہاں پہ شادرہ میں آج رات کو کر رہے ہیں، تو ان روڈوں پہ جہاں مٹی زیادہ ہے وہاں سے مٹی کو ختم کرنا یا منیمم کرنا ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس 5-6 دن میں یہ آپ کو لاہور میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور ڈالیں گے۔ تو سپرے کا فائدہ اس طرح نہیں ہے جتنا دھونے کا ہے، تو ان کی 100 بندوں کی ایک ٹیم ہے، 4 ٹیمیں انہوں نے موبلائز کر دی ہیں، تو یہ ہر رات اور میں نے ان کو کہا دن میں نہ کریں، دن میں ٹریفک کے ایشو زیادہ ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں ٹریفک جام ہو رہی ہے کافی زیادہ، تو اس کو یہ رات کے ٹائم پہ 8 بجے سے لے کے صبح 6-7 بجے تک یہ اپنے کریں گے، چاہے ان کو زیادہ ٹیمیں بنانی پڑیں زیادہ ٹیمیں بنائیں، لیکن لاہور میں 8-10 روڈیں رات کو ضرور، اور واش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی بس پانی پھینکنا ہے، ادھر سے مٹی نکالنا ہے، تو ہوپ فلی یہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 79 روڈز ہیں جن پہ اب نے آلریڈی ٹارگٹ کر لیا ہے، یہ روڈز کے نام لکھے ہوئے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آرٹیفیشل رین، میں اس کے بارے میں کچھ کمنٹ اس وقت نہیں کروں گا جب تک ہو نہیں جائے گی، تو بالکل اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، اور پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ رول ایک تھوڑے بہت بادل چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ میں آپ کو شور کرا رہا ہوں اس ٹائم کہ ہم اس کے اوپر بھی اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اور جب ہو جائے گا تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہو گیا۔ سائیکلنگ ہوتی ہے یولی چھٹی والے دن، وہ اب لوگوں نے کرنی ہے، ان کو ہم زبردستی تو کرا نہیں سکتے، زبردستی لائسنس بنوا سکتے ہیں لیکن سائیکلنگ نہیں کرا سکتے۔ علامہ اقبال روڈ جو ہے وہ صرف کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں نکلا، اور وہ وہاں پہ ہمارا ٹیسٹ ناکام ہوا ہے، کیونکہ علامہ اقبال روڈ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دوبارہ دورہ، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ تھے۔ محسن نقوی نے خدمت مرکز میں آئے شہریوں سے لائسنس کے عمل بارے استفسار کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے عمل کو بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دوبارہ دورہ کیا گیا ہے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ تھے، جبکہ محسن نقوی نے خدمت مرکز میں آئے شہریوں سے لائسنس کے عمل بارے استفسار کیا۔ ایک طرف عوام کے لیے پریشانی یہ ہے کہ اگر لائسنس نہیں ہوگا تو ان کا چالان بھی ہوگا اور مقدمہ بھی درج کیا جائے گا، لیکن دوسری جانب خدمت مراکز پر رش ہے، جبکہ عوام اس حوالے سے پریشان ہے، اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے دوبارہ دورہ کیا ہے اور انتظامات کو بہتر کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ PHA لاہور کے پارکوں کا آڈٹ شروع، DG PHA نے تمام ڈائریکٹرز سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ تمام پارکوں کے اطراف میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے 8 دن کی ڈیڈ لائن، ڈائریکٹرز شہر بھر کے پارکوں کی جگہوں پر بننے والے تجاوزات کا خاتمہ کریں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زین بتائیے۔ یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی انتظامیہ کو شکایات موصول ہو رہی تھی کہ شہر میں مختلف مقامات پر جو پارکس ہیں اور جو گرین بیلٹس ہیں ان کے مبینہ طور پر قبضہ مافیا کی طرف سے پختہ تعمیرات کر رکھی ہیں، تو ان شکایات کی بنا پر اور مختلف سروے رپورٹس کی بنیاد پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے زیر انتظام آنے والے جو تمام پارکس ہیں ان کا آڈٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں DG PHA نے تمام ڈائریکٹر سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ تمام پارکوں کے اطراف میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے 8 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جبکہ شہر کے پارکس میں گرین بیلٹس میں غیر قانونی جو شادیوں کے فنکشن ہو رہے ہیں اور دیگر جو
پروگرام ہو رہے ہیں ان کے اوپر مکمل پابندی کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ یہ متعلقہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ تجاوزات سے متعلق جو تحریری رپورٹ ہے وہ 8 دن میں جمع کروائی جائے۔ بعد ازاں شہر بھر کے پارکوں میں قبضہ معافی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ اس ضمن میں پی ایچ اے کی طرف سے آپریشن کے لیے ایل ڈی اے اور میونسپل کارپوریشن سے بھی مدد لی جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ زین العابدین۔ سینٹرل پولیس آفس میں ترقی پانے والے انسپیکٹرز کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب کی گئی۔ آئی جی پنجاب نے 30 پولیس افسران کو ڈی ایس پی عہدے کے رینک لگائے۔ تقریب میں ترقی پانے والے افسران کے اہل خانہ، بچوں اور عزیز و اقارب کی خصوصی شرکت کی گئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے نئے ڈی ایس پیز کو سپروائزری رول بارے اہم ہدایات بھی دیں۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ مدثر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سینٹرل پولیس آفس میں ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے انسپیکٹرز کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب منعقد کی گئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 30 پولیس افسران کو ڈی ایس پی عہدے کے رینک لگائے۔ تقریب میں ترقی پانے والے افسران کے اہل خانہ، بچوں اور عزیز و اقارب نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے نئے ڈی ایس پیز کو سپروائزری رول کے بارے میں اہم ہدایات بھی جاری کی۔ پنجاب عثمان انور کا یہ کہنا ہے کہ تمام افسران جدید اپلیکیشن آئی ٹی بیسڈ ماڈرن پولیسنگ کو اپنی پولیسنگ کا حصہ بنائیں۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ پنجاب پولیس ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں آرگنائزڈ کرائم کو ڈپارٹمنٹ بنائیں گے۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ 3 نئے سیفٹی پروجیکٹس اور آرگنائزڈ کرائم ڈپارٹمنٹ سے پنجاب پولیس مزید ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ ڈی ایس پی کی وجہ پر ترقیوں کے لیے پروموشن بورڈ جلد وہ مزید پروموشن بورڈ کا انعقاد کیا جائے گا۔ پروموٹ ہونے والے افسران سے پروفیشنل ذمہ داریاں، انصاف اور بہتر رویوں کے بارے میں آئی جی پنجاب نے کہا کہ توقعات بڑھ گئی ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور نے مزید کہا کہ ایف آئی آر کے اندراج بنیادی چیز ہے جس میں تحقیق کی ذمہ داریوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈی ایس پی کی اس میں آئی جی پنجاب نے کہا کہ اہم ذمہ داری ہے۔ نئے ڈی ایس پی نے پبلک سروس ڈلیوری کو آسان بنانے کا بھی عزم کا ادا کیا۔ ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فنانس، اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی سروس اور ڈی آئی جی اسپیشل برانچ، اے آئی جی ڈسپلن اور اے آئی جی ایڈمن سمیت دیگر افسران بھی اس موقع پر وہ موجود تھے۔ آئی جی پنجاب نے ترقی پانے والے افسران کی فیملیز کو بھی وہ مبارکباد پیش کی۔ ٹھیک ہے، مدثر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ گوال منڈی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہری پریشان۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایات کے باوجود سڑکوں کی مرمت نہیں کی جا رہی۔ سڑک کی مرمت نہ ہونے سے برا حال ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے محمد علی سے۔ جی علی بتائیے۔ جی، شہر لاہور کا دل گوال منڈی، اور سڑکیں یہاں کی ایسی حالت ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اس ملک کو چلانے والے، متعدد بار وزیر اعظم رہنے والے، انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑے، اس حلقے سے کامیابی حاصل کی، قومی اسمبلی تک گئے، ان کا مقدر تو بدل گیا لیکن یہاں کے رہنے والے لوگوں کا مقدر نہیں بدل سکا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو سڑک ہے نہ فٹ پاتھ ہے، دیکھ لیں مٹی ہے، اور گندے پانی کے جو گٹر جتنے بھی ہیں وہ سارے، وہ جب بارش ہوتی ہے تو کئی روز تک یہاں سے پانی نہیں نکلتا، لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حاجی صاحب، برا حال ہو گیا گوال منڈی کا، سڑکیں یار وہ زیادتی کی ہے۔ پہلے پانی 3 مہینے بچے مر رہے تھے، پھر اس کے بعد روڈ بنا لیے، پھر روڈ کے بعد خدائیاں دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ جن تیزی کے نال ٹھیکیدار آئے سے وہ تیزی کے نال اٹھ گیا، ہوں آ روڑی پائی ہے، پتہ نہیں روڑی کدو پانی ہے۔ روڈ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کاروبار کی کیا پوزیشن ہے یہاں؟ کاروبار تو ڈیڈ ہوا ہے، سارے برباد ہوا ہے۔ یہاں پہ جو جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ اتنے پریشان ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ گوال منڈی کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، الیکشن جو بھی یہاں سے پہ لڑے، کم از کم یہ جو مین سڑکیں ہیں وہ بننی چاہیے، صاف پانی ملنا چاہیے، گھروں میں گیس آنی چاہیے تاکہ غریب کا چولہا بند نہ ہو، صاف ستھری سڑکیں ہوں گی، بیماری، دما اور بالخصوص جو سا لوگ پریشانیوں سے بچیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی نے توہین الیکشن کمیشن کارروائی اور جیل ٹرائل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ خفیہ ٹرائل کے ذریعے فرد جرم کی کارروائی رکوانے کی استدعا کر دی۔
बानी पीटीआई की तरफ से तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल हाई कोर्ट में चैलेंज, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा की वसासत से दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया गया और मौका इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, न ही उसके पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया जो गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर की तारीख जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुकर्रर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कालअदम करार दे, अदालत ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म देने के साथ साथ खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई भी रोके। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करने के मुकदमे में मरियम औरंगज़ेब के पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी। अदालत ने मियां जवेद लतीफ़ समेत दीगर को 6 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया। तफसीलात नुमानूर की इस रिपोर्ट में। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जज अबर गुल खान ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू के मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब के पेश होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। जवेद लतीफ़ ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने मरियम औरंगज़ेब की बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। मुकदमे में मुलविस दीगर मुलजिमान MD PTV सुहेल खान और प्रोड्यूसर राशिद बेग ने भी पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने तमाम मुलजिमान को 6 जनवरी को पेश होने की हिदायत कर दी है। मुलजिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन लाहौर में इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करने का मुकदमा दर्ज है। कैमरामैन शहबाज के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। अवामी सवारी भी आवाम की पहुंच से बाहर। यामाहा मोटरसाइकिल के तमाम मॉडल्स के रेट 18,000 रुपये बढ़ गए। महंगे पेट्रोल से परेशान शहरियों के लिए पुराना मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल। कहते हैं रोटी तो पूरी होती नहीं, नया मोटरसाइकिल ख़रीदने की अय्याशी कैसे कर लें। आवाम की सवारी मोटरसाइकिल भी आवाम की पहुंच से दूर कर दी गई। यामाहा मोटरसाइकिल YBR 125G CC तमाम मॉडल्स 18,000 रुपये महंगे। यामाहा 125 YBR G रेगुलर कलर में 4,71,000 रुपये की होगी। YBR 125G ग्रे मैट और ऑरेंज कलर में 4,74,000 में मिलेगी। मोटरसाइकिल खरीदने के ख्वाहिशमंद शहरी रेट बढ़ने पर मायूस, कहते हैं नई क्या पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना भी ख्वाब बन गया। 1,60,000 रुपये की 70 बता रहे हैं, चाइना की 12-15 की बता रहे हैं। ये मैं अगर लोकल मिल जाएगी 40,000 में वो आ रही है जो आप यहाँ से धक्का लगा के मैकेनिक के पास लेके जाएंगे सिर्फ। अवाम कहते हैं हुकूमती कंट्रोल ना होने की वजह से कंपनियों ने चंद हज़ार रुपए में मिलने वाली मोटरसाइकिल के रेट लाखों में पहुँचा दिए। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।